صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ورضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے، آپ کے ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بخار میں بعض اوقات سر درد جو ہے وہ شدت کا ہوتا ہے، ہیڈرک جو ہے سر درد بہت شدید ہو جاتا ہے، تو بخار کے وظائف جیسے آپ کو بتلائے گئے، اسی طرح بخار میں شدید سر درد کا روحانی علاج کیا ہے، یہ سماعت فرما لیجئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان سے مروی ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے درد اور بخار کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے، یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، حکم دیتے تھے، ارشاد فرماتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ میں 2 مرتبہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، نعوذ باللہ العظیم، نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعاری، من شر کل عرق نعاری، ومن شر حر النار، ومن شر حر النار۔ یہ دعا جو ہے اس کو پڑھیں، جسے بخار ہے وہ بھی پڑھے، اور بخار میں اگر شدید سر درد ہے تو پھر بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد فرمودہ دعا کے صدقے سے، اس کے تصدق سے، اس کی بدولت بخار سے اور شدید سر درد سے شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں کہ جس شخص کے سر میں شدید درد ہو تو اس کے ماتھے پر 7 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم مبارک یا جبارو انگلی سے لکھا جائے، ماتھے پر انگلی کے ساتھ، کوشش کی جائے شہادت کی انگلی ہو دائیں ہاتھ کی، زیادہ بہتر ہے، یا جبارو 7 مرتبہ لکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم مبارک ہے۔ پھر 3 مرتبہ ماتھا پکڑ کر یا جبارو یا سلامو، یعنی ماتھا 3 مرتبہ پکڑنا ہے، 3 مرتبہ ماتھا پکڑیں گے اور ہر مرتبہ ہر بار میں 7 دفعہ یہ پڑھیں گے یا جبارو یا سلامو، یہ 21 مرتبہ دوبارہ ہو جائے گا۔ ماتھا پکڑیں گے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور ہر مرتبہ یعنی تینوں مرتبہ 7 دفعہ 7 بار پڑھیں گے یا جبارو یا سلامو، اور پڑھ کر یہ دم کر دیں گے۔ انشاءاللہ کیسا ہی شدید سر درد ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سر درد سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر درد شقیقہ ہے، آدھے سر کا درد جسے کہتے ہیں، تو پھر یہ عمل سورج نکلنے سے پہلے کیا جائے، طلوع آفتاب سے پہلے اس کو کر لیا جائے، انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ یہ بخار اور بخار میں شدید سر درد یا بخار کے علاوہ بھی شدید سر درد ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ جو ہے اس کو آپ خود پڑھیں۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، بخار میں سر درد میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر پڑھ کر دم کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء کو، اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، امت مسلمہ کو بتائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی ہمارے مسلمان بہن بھائی کو شفا حاصل ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت کی بھلائی کا باعث بھی بنے گا اور انشاءاللہ باعث نجات بھی بنے گا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر آپ کا اس حوالے سے ذکر کیا جائے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہیں، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات بینات جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ گھرانے کی عظمت، رفعت، شان اور محبت کو ظاہر کرتی ہیں، تو آپ ان کے بھی مصداق ہیں،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت اور مودت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر لازم قرار دی ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ کی محبت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں سے محبت بھی کریں، دل و جان سے بڑھ کر ان سے محبت کا تعلق اور ادب کا تعلق اور رشتہ استوار رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات، ان کی سیرت اور کردار کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر محبت کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرما دیا، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تمام گھرانہ، حتیٰ کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کے آباء و اجداد، چاہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک ہوں، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام تک ہوں، اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیگر قرابت دار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، پھوپھی جان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم، تمام صاحبزادے، تمام صاحبزادیاں، تمام نواسے، تمام نواسیاں، اور تا قیام قیامت آنے والے سادات کرام، چاہے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد اطہار میں سے ہوں، چاہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد اطہار میں سے ہوں، یہ سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف ایک ہی شرط مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء نے لکھی ہے، اور وہ شرط ہے ایمان۔ اگر یہ ایمان والی ہستیاں ہیں اور حقیقتاً ہیں، تو اس وجہ سے ان سے محبت ایک بندہ مومن ہر چیز سے بڑھ کر، جیسے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسی طرح ان عظیم ہستیوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یوں ہمارے قلوب و اذہان اور دل و جان سے بڑھ کر جو محبت کا مرکز ہیں، محور ہیں، وہ یہی عظیم ہستیاں ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور پھر دیکھیے آپ کی عظمت، رفعت اور شان، آپ کا سلسلہ نسب جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی نسبت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی نسبت، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ ان سے بھی نسبت، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے نسبت۔ اب سلسلہ نسب دیکھیے، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ یہ شہزادے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ شہزادے ہیں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ شہزادے ہیں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے، اور سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ شہزادے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہزادے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے، اور سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کن کی شہزادی ہیں؟ آپ سید کائنات اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، امام الانبیاء والمرسلین کی شہزادی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوں یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ بہت خوبصورت موتیوں کی، اس طرح کہہ لیں کہ ایسے خوبصورت موتیوں کی لڑی ہے، اور ایسا سلسلہ ہے اور ایسا سلسلہ نسب ہے کہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے بلا شبہ بلا مبالغہ کہ ان جیسا عظیم سلسلہ نسب پھر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ہیں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ سامعین، 7 صفر المظفر بعض روایات کے مطابق سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ اسی حوالے سے آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں، چونکہ آپ
اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہیں، ان عظیم ہستیوں میں، اور پھر 7ویں امام ہیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ چونکہ آپ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ یہ حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، تو بس حج کے سفر کے دوران ہی ان کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام ابوا پر۔ اور ناظرین و سامعین، یہ وہی مقام ہے، مقام ابوا، کہ جہاں میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوا تھا، اور اس موقع پر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ بھی بہت کم تھی، غالباً 6 سال کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر مبارکہ اس وقت 6 سال تھی، 4 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی کیفیات ہوں گی، کیسا عالم ہوگا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی والدہ بھی ہیں، اس گھرانے کی کنیز بھی ہیں، یہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موقع پر ساتھ تھیں، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سردار، اور بچپن آپ کا اتنا پاکیزہ، اور پھر جو فطری چیزیں ہوتی ہیں وہ سبھی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس حوالے سے رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو ہر مخلوق کے لیے رحمت بھرا ہے، جانوروں کے لیے رحمت، دیگر مخلوقات کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، وہ لوگ، وہ مظلوم اور پسا ہوا طبقہ کہ جسے زمانہ جاہلیت میں حقوق حاصل نہیں تھے، چاہے وہ خواتین تھیں، چاہے وہ غلام تھے، جن کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حقوق عطا فرمائے۔ پھر رشتے ناتوں کی پہچان، تمیز، ادب، احترام، مقام، یہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو لوگوں تک پہنچایا، اس سے ہمیں روشناس کروایا۔ تو خود پھر پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا سے کیسا محبت بھرا، پیار بھرا سلوک ہوگا، رویہ ہوگا، آپ کی والدہ ماجدہ کا آپ کے ساتھ کیسا شفقت آمیز رویہ ہوگا، یہ تو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بخوبی جانتے ہیں۔ ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ماں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، اور اس کائنات میں سب سے عظیم بیٹے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان عظیم ہستیوں کا آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ کیسا ہوگا۔ اور پھر بچپن میں ہی والدہ ماجدہ سفر کے دوران وصال فرماتی ہیں، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ کے وصال پر روتے ہیں اور قبر مبارکہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ مقام ہے ابوا۔ آج بھی سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا ان کی قبر مبارکہ یہاں موجود ہے، تو اسی مقام کے قریب ہی، یعنی مقام ابوا یہ جو جگہ ہے، یہیں پر سفر حج کے دوران سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیے اس گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان دیکھیے کہ عام طور پر ایسے حالات میں کبھی خواتین سفر نہیں کیا کرتی، لیکن ان کی والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا و رضی اللہ عنہا وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو رخصت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ اس حالت میں رخصت ہے، خواتین گھر میں رہ سکتی ہیں، لیکن ان عظیم ہستیوں کی عظیمت دیکھیے، ان کا زہد و تقوی دیکھیے، ان کا اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیے کہ حج کے لیے ان حالات میں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ اور پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی
ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، انہوں نے 7 صفر المظفر 128 ہجری یہ ولادت باسعادت، اور تقریباً 20 سال 148 ہجری تک، یعنی ان کے والد گرامی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وصال تک، ان کی شہادت تک، یہ اپنے والد گرامی ہی کے زیر سایہ رہے۔ 20 سال تک سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ علوم، وہ معارف، وہ فیضان حاصل کیا کہ جس کے وہ خود بھی وارث تھے، اور حقیقت میں وہ فیضان کون سا تھا؟ وہ فیضان نبوت تھا۔ وہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ظاہری و باطنی تمام علوم، تمام کمالات تھے جو اس خانوادے میں منتقل ہو رہے تھے، اور جس کے بارے میں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں مدینۃ العلم ہوں، علوم کا میں شہر ہوں، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کا دروازہ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دروازہ، اور پھر اس دروازے سے اور پھر اس شہر کے فیضان سے یہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے وافر فیضان پایا۔ قرآن و سنت کے عالم یہ، ظاہر و باطن کے عالم یہ، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری باطنی حسن و جمال اور کمالات کے یہی وارث ہیں۔ اور پھر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے نسبت رکھتے ہیں، ددیال آپ کا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ وہیں پر ننیال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ وہ گھرانہ ہے صدیقی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبتیں ہیں، میں 2 مرتبہ ان سے پیدا ہوا ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، جو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی دادی جان ہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہیں، اور 2 نسبتوں سے پڑپوتی ہیں۔ کیسے؟ سیدہ ام فروہ اگر والد کی طرف سے دیکھا جائے، بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو پوتے ہیں سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی ہیں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، جو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی دادی جان ہیں۔ اور دوسری طرف سے دیکھا جائے سیدہ ام فروہ کی والدہ کی جانب سے، تو پھر سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا بنت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم۔ اس لیے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبتیں حاصل ہیں، کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے اور پوتی کی بیٹی ہیں۔ 2 حوالوں سے یہ نسبت ہے۔ بہرحال اسی طرح آگے دیکھتے جائیے، فیضان نبوت سے بھی حصہ ملا، فیضان ولایت سے بھی حصہ ملا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کے بھی وارث ہیں، اور فیضان ولایت جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو آگے چلا، اس کے بھی آپ وارث ہیں۔ اور سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ جب 20 سال کا عرصہ اپنے والد گرامی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ رہتے ہیں، تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، بس ایک اتنا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے آپ نے قرآن و سنت کے علوم اور معارف حاصل کیے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سب کچھ آپ نے حاصل کیا، حتیٰ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ مقام امامت پر بھی فائز ہوئے، یعنی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے جانشین آپ بنے۔ تو یہ وہ کمال ہے۔ پھر علماء نے لکھا، محدثین، مفسرین، سیرت نگاروں نے لکھا، تذکرہ نگاروں نے، مورخین نے لکھا آپ کے القابات کے بارے میں،
آپ کی عظمت اور شان کے بارے میں۔ موسیٰ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے، اسی طرح کاظم یہ آپ کا لقب ہے، اور عبد صالح آپ کا لقب ہے۔ باب الحوائج، آج بھی کاظمیہ عراق میں جو آپ کا مزار پاک ہے وہ باب الحوائج کہلاتا ہے۔ ابو الحسن یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے ایک شہزادے، مختلف شہزادوں کا 19 تک شہزادوں کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سے ایک شہزادے حسن بھی ہیں، اسی نسبت سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن مشہور ہو گئی کہ حسن کے والد گرامی۔ اسی طرح علماء نے لکھا، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنے عہد مبارکہ میں ائمہ اہل بیت طہار علیہم الرضوان میں بھی ایک خاص مقام کے حامل اور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عظمت، رفعت اور شان کے حامل تھے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ سے علوم اور معارف اخذ کیے، وہ آپ کی عظمت، رفعت اور شان یوں بیان کرتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حقیقت میں آپ کے عہد مبارکہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی بڑا فقیہ نہیں تھا، کوئی بڑا عبادت گزار نہیں تھا، کوئی بڑا اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا نہیں تھا۔ آپ میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھیں، اور مخلوق کے حوالے سے آپ مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا، شفقت کا سلوک فرمایا کرتے، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی سخت الفاظ بھی کہہ دیتا تو آپ اس پر نرم روی اختیار فرماتے، آپ پھر بھی درگزر فرما دیتے۔ یہ آپ کی عظمت، یہ آپ کی رفعت، یہ شان تھی، اور یہ وہی بعینی ہی سیرت اور کردار ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دین اسلام کی خاطر لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، طائف میں پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، تو آپ پھر بھی ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو یہ اسی عظیم خانوادے، اسی عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات، ان کا کردار یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جہاں ہم اپنے دلوں میں ان عظیم ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں، وہیں پر ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، کردار، ان کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، مصائب اور تکالیف سے بھری ہوئی تھیں، لیکن ہمیشہ اللہ کی راہ میں صبر، شکر اختیار کیا، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جیسی بھی آزمائشیں آئیں ان میں واویلا نہیں کرنا، ان میں بے صبری نہیں دکھانی، بلکہ ان میں صبر کا، تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کی نسبتیں بہت اعلیٰ، آپ کا مقام بہت اعلیٰ، عظمت، رفعت اور شان بہت اعلیٰ، اور چونکہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، ان سے فیضان نبوت و فیضان ولایت پایا، اور پھر یعنی وہ کمالات حاصل کیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے آگے اس خانوادے میں منتقل ہوئے۔ اور پھر آپ نے 10 سال تک عرصہ، اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کے علوم اور معارف کے خزانے جو ہیں لوگوں کو کھول کھول کر بیان فرمائے۔ اسی طرح نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ انسانیت تک، مسلمانوں تک پہنچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فقہ میں بھی بہت بڑے عالم تھے، شرعی مسائل کو بخوبی سمجھنے والے تھے، اور ایسے ایسے مسائل جو عام علماء حل نہ کر سکتے وہ آپ کی طرف بھیجے جاتے، آپ انہیں حل فرما دیا کرتے۔ اور پھر آپ کا اخلاق اور کردار یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آیا کرتے۔ آپ باب الحوائج کہلاتے ہیں، یعنی حاجات کا دروازہ۔ حقیقت میں لوگ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات آپ کے سامنے عرض گزار کرتے، بیان کرتے، آپ ان کی دلجوئی بھی فرماتے، جو ان کو نصیحت فرمانا ہوتی وہ فرماتے، ان کے لیے جو بہتری کا معاملہ ہوتا وہ ارشاد فرماتے، بعض کا دعا فرما دیتے، مستجاب الدعوات تھے۔
اللہ سبحانہ و تعالی وہ دعا قبول فرما لیتا۔ یوں لوگوں کی مشکلات جو ہیں، جو مسائل جو ہیں، ان میں آپ ضرورت مندوں کے اس طریقے سے بھی کام آتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مستحقین ہوتے ان کو آپ ان کی مدد فرمایا کرتے، ان کو ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں، چیزیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ ان تک پہنچایا کرتے۔ اور یہ وہی طریقہ ہے جو آپ کے آباء و اجداد کا طریقہ تھا۔ جیسے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامان اٹھا کر بوڑھی خواتین کے دے دیا کرتے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، اور خصوصاً مدینہ طیبہ میں بھی مستحقین جو تھے ان کو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازا کرتے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے، کئی جو غیر مسلم جب وہ نو مسلم بنے، یعنی اسلام قبول کیا، تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے جانور عطا فرمائے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ، کہ وہ نو مسلم اپنے قبائل میں واپس جا کے کہتے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا نوازتے ہیں کہ کوئی کمی باقی نہیں رہنے دیتے۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ راتوں میں لوگوں تک راشن پہنچایا کرتے۔ تو بس یہ اسی خانوادے میں سے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جو کسی مشکل میں ہوتا، جس چیز کی ضرورت ہوتی، اس کو بہم پہنچا دیا کرتے، اور بہت خاموشی کے ساتھ۔ پھر ان کا لقب ہے عبد صالح۔ عبد صالح کا معنی ہے اللہ کے نیک بندے، اور ایسے نیک بندے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ، دیگر علماء نے لکھا ان کے بارے میں کہ راتوں کو قیام فرمایا کرتے، نفلی عبادات کیا کرتے، اور پھر دن پورا دن جو ہے وہ روزے سے رہا کرتے، کئی دن روزے رکھا کرتے۔ تو یہ بھی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طریقے کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راتوں کو قیام فرمایا کرتے۔ تبھی تو سورہ مزمل نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھرے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات قیام فرماتے، نوافل ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، پاؤں مبارکہ پر ورم آ جاتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قلیل حصہ قیام فرما لیا کریں، نصف رات قیام کر لیں، او زد یا تھوڑی زیادہ قیام فرما لیں، یعنی آپ آرام بھی فرمایا کریں۔ تو بس اسی طریقے کی پیروی کرتے ہوئے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بھی راتوں کو قیام فرمایا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے، سر بسجود رہا کرتے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی عملی تصویر بنے ہوتے۔ اسی طرح آپ کاظم بھی ہیں، کاظم آپ کا لقب ہے، بہت خوبصورت یہ لقب ہے، اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی کی آیات بینات سے ہی اخذ کردہ ایک لقب ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ الذین ینفقون فی السراء والضراء ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی، پوشیدہ طریقے سے بھی، اعلانیہ بھی، پوشیدہ بھی، اور پھر غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، بہت زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے، ہائپر ہوتے ہیں، لیکن اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور پھر فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے، اگر کوئی ان کے ماتحت ہیں تو ان پر غصہ نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، یہی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، محسن ہیں، نیکوکار ہیں، اصل نیکی کرنے والے یہ ہیں۔ اور اس آیت بینہ کے مصداق جہاں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بھی ہیں۔ یہ ان عظیم ہستی کا تو لقب ہی کاظم ہے نا۔ ان سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ
اور سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ دونوں ہستیوں سے یہ واقعہ منسوب ہے، دونوں کے بارے میں واقعہ موجود ہے، روایات میں آتا ہے کہ خادم یا خادمہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ خادم یا خادمہ جو تھی اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی، غلام تھی، کنیز تھی، باندھی تھی، تو آپ نے غصہ پی لیا، والعافین عن الناس پڑھا تو آپ نے اسے معاف فرما دیا، واللہ یحب المحسنین پڑھا تو آپ نے اسے آزاد فرما دیا۔ اور اسی طرح سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ان کے سامنے بھی یوں ہی واقعہ پیش آیا کہ کنیز جو ہے خادمہ اس سے غلطی ہوئی، آپ کو تھوڑا سا غصہ آیا تو اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی، والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن، تو آپ نے غصہ ختم فرما دیا۔ اس نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ نے اسے معاف فرما دیا کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا، یعنی نیکی یوں کر دی۔ تو یہ اس عظیم خانوادے کا یہ ایک تسلسل ہے جو اس عظیم گھرانے میں چلا آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ بھی کاظم ہیں، آپ کے بارے میں لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہتے تو آپ کبھی ان برے الفاظ یا برے بھلے کہنے کے بدلے میں انہیں برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ آپ غصے کو پی جاتے، آپ بہت زیادہ نرم دلی، رحم دلی کا مظاہرہ فرماتے، اس وجہ سے آپ کا لقب ہی کاظم پڑ گیا، امام موسیٰ کاظم۔ کتنا خوبصورت لقب ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہی سے اخذ کردہ۔ اور پھر شفیق بلخی علیہ رحمہ، وہ بھی اللہ کے ایک نیک بندے، ان کا واقعہ خاص طور پر میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، لمبا واقعہ ہے۔ حج پر وہ جا رہے ہیں، بغداد سے، عراق سے مکہ المکرمہ کی جانب سفر ہے، قادسیہ کے مقام پر شفیق بلخی جو ہیں وہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ پہلے ملاقات نہیں، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی عام ایک صوفی ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جو کوئی قافلہ جا رہا ہے نا مکہ المکرمہ حاجیوں کا، وہ انہیں بھی ساتھ لے لے، ان کا سبھی جو معاملات ہیں جانے کے وہ برداشت کرے، تو بس یہی دل میں سوچ رہے ہیں۔ تو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے شفیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم، فرمایا اے شفیق اللہ کا حکم یاد کرو، اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ شفیق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے کہ کشف قلوب حاصل ہو گیا، کشف قلب حاصل ہو گیا، میرا نام بھی جان لیا، میرے دل میں جو بات ہے وہ بھی جان لی۔ بس یہ فرما کر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ چل پڑے، آگے تشریف لے گئے۔ شفیق بلخی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں بہت تجسس میں رہا کہ ایسے نوجوان کے تو دوبارہ بھی پاس جانا چاہیے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر ایک مقام پر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو سیدنا امام موسیٰ کاظم، اب ان کے دل میں، شفیق بلخی ان کے دل میں یہ ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں گا، تو بس اسی نیت سے جاتے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ تو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، آپ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شفیق اس پر غور کرو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو توبہ کر لیتا ہے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو بخشنے والا ہوں، پھر جو ایمان والا ہوتا ہے اور عمل صالح کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے ہدایت اور سیدھا راستہ بخش دیتا ہوں، سیدھے راستے پر چلا دیتا ہوں۔ آپ پھر بہت حیران ہوئے کہ یہ اللہ کا کیسا عظیم بندہ ہے کہ میرے دل کا جو حال ہے اس سے بخوبی واقف ہے، کہ میں ان سے معافی مانگنے آیا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، معاف بھی کیا اس آیت کریمہ کے مطابق، اور اللہ سے بھی معافی مانگو، اللہ معافی دینے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے، جب اللہ سے بخشش مانگو گے اللہ معاف فرما دے گا، اور پھر ایمان اور عمل صالح کرتے رہو گے تو بس سیدھے راستے کو اختیار کر لو گے۔ فرماتے ہیں کہ پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ پھر آگے تشریف لے گئے، کیونکہ آپ بھی مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے تھے حج کی غرض سے، تو کہتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا، وہاں دیکھا مکہ المکرمہ کا واقعہ غالباً کعبۃ اللہ کا، کہ رات پوری یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور جسم جو ہے وہ اس پر لرزہ طاری ہے، اللہ کی عبادت میں
یوں محو ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صبح میں نے دیکھا لوگ جو دور دراز سے حج کے لیے آئے ہیں وہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، حاضر ہیں، اور ان سے اپنے اپنی حاجات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ عظیم نوجوان کون ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ عام طور پر یہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ ان کی عظمت، شان اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ عطا فرمائی، لیکن اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی واقعے کے دوران ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ایک کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پانی کی غرض سے وضو کرنا ہے، پھر نوافل پڑھنے ہیں، تو کنویں کا جو ڈول ہے وہ نیچے گر جاتا ہے کنویں میں۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہی ڈول تھا، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ شفیق بلخی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ آپ اپنا کوزہ بھرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وضو فرماتے ہیں اور نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کرامات، یہ آپ کی عظمت اور یہ شان اس دور کے لوگوں نے یوں دیکھی۔ ان کرامات میں سے، ان عظمت اور شان کے واقعات میں سے یہ ایک عظیم واقعہ ہمارے سامنے کہ راتوں کو اللہ کی یاد میں محو ہیں، مشغول ہیں، کرامات کا ظہور بھی ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا آپ پر انعام ہے کہ لوگوں کی جو دلوں میں باتیں ہیں انہیں بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے دیے ہوئی حکمت، وہ علم لدنی جو ہے اس سے جان رہے ہیں، اور پھر لوگوں کی حاجات جو ہیں انہیں بھی پورا فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ کا 183 ہجری میں وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، چونکہ کافی عرصہ زندگی کا آپ بغداد میں رہے، اس وقت کے خلیفہ کی وجہ سے آپ کو وہاں اسیر رہنا پڑا، شہادت ہوئی، تو جس جگہ پھر آپ کا مزار مبارکہ بنا وہ آج بھی کاظمین کے نام سے بغداد کے قریب عراق میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق مسلمان تمام دنیا سے کثیر تعداد میں آج بھی حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کے وسیلے سے اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے وسیلے سے حاجات پوری فرماتا ہے۔ آج ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری سب کی تمام حاجات انہی کے تصدق سے پوری فرما دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سر بلندیاں عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔